کراچی انٹرمیڈیٹ بورڈ میں ماضی کی طرح اس بار بھی لاکھوں طلبہ فیل۔ 7 سال سے بچے فیل ہو رہے ہیں۔ یہ ایک سازش کے تحت ہوا، پیپرز آؤٹ اور نقل کھلے عام ہو رہی ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور مجھے کہتے ہیں محمد معیز قریشی۔ جس طریقے سے ماضی کے نسبت اس برس بھی ہم دیکھ رہے ہیں انٹر بورڈ کراچی نے ایک ہٹ درمی کی اور سینکڑوں فرسٹ ایئر کے طالب علم کو فیل کر دیا گیا۔ اس وقت معاملہ سوشل میڈیا صارفین کی زینت بنا ہوا ہے، سوشل میڈیا پر بھی یہ گمبھیر ہے اور والدین کے ساتھ بچوں کا بھی اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شدید رد عمل آ رہا ہے۔ اس طریقے کے جو بچوں کے اسٹوڈنٹس کے واقعات ہوتے ہیں اس پہ بڑھ چڑھ کر بات بھی کرتے ہیں اور یقینی طور پر ہم کسی بھی لیول پر ہو، پروٹیسٹ لیول پر ہو یا ہائی لیول پر ہو، وہاں بچوں کے ساتھ کھڑے بھی ہوتے ہیں۔ ندیم صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو چیئر پرسن بھی ہیں آل پاکستان اسٹوڈنٹ فیڈریشن۔ پچھلے سال جب فرسٹ ایئر کا رزلٹ 64% آیا تو رزلٹ اناؤنس ہونے کے صرف 1.5 گھنٹے کے بعد اسٹوڈنٹس پیرنٹ فیڈریشن نے اس مسئلے کو ہائی لائٹ کر دیا۔ ہم نے جب یہ مسئلہ پچھلے سال ہائی لائٹ کیا، 18 مظاہرے کیے، تو ہم نے اس مسئلے کی ڈیپتھ میں گئے تو پتہ یہ چلا کہ 7 سال سے بچے فیل ہو رہے ہیں۔ یہ 8واں سال ہے اور جو تمام سماجی اور سیاسی پارٹیاں جو اس وقت اس کو آن کر رہی ہیں، بچوں کی مارک شیٹس جمع کر رہی ہیں، ان کو اس مسئلے کا پتہ نہیں تھا، کہ علم نہیں تھا کہ ہو کیا گیا ہے۔ یہ ایک سازش کے تحت ہوا۔ اصل ایشو یہ ہے کہ پہلے اوپن میرٹ کے اوپر میڈیکل اور انجینئرنگ میں کراچی کے ایڈمیشن ہوتے تھے، این ای ڈی میں کوئی کوٹا نہیں ہوتا تھا، داؤد میں اور ایس ایم سی کے اندر کوٹا ہوتا تھا آل سندھ اربن کا۔ پھر اس کے بعد سلسلہ شروع ہوا کہ جی آپ ایسا کریں کہ ایگزام لیں۔ اچھا، ایگزامس بھی جو ہے وہ انٹر کے بیسس پہ ایڈمیشن دے رہے ہیں، فرسٹ ایئر کے بیسس پہ ایگزام لے رہے ہیں، تو سارا فوکس آ گیا فرسٹ ایئر کے رزلٹ پر۔ اچھا، اس کی جو کنڈیشن تھی منیمم وہ تھی کہ 60% مارکس ہوں گے تو وہ اپیئر ہو گیا، تو 60% مارکس ہی نہیں دیے جائیں کہ وہ اپیئر نہیں ہو سکے۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو دہی سندھ ہے، جو کراچی ہے، اس کا کوٹا صرف 50% کر دیا ہے تمام انجینئرنگ اور میڈیکل کالجز میں، اور کراچی سے باہر کے جو بچے ہیں اس میں 5% آپ نے پنجاب کو بھی دیا، جبکہ وہاں میڈیکل کالجز وغیرہ موجود ہیں، انجینئرنگ کالجز موجود ہیں، اور دہی سندھ کے بچوں کو 30-35% آل سندھ اربن کو اس طریقے سے اس 50% سیٹوں کو مختلف جگہ بانٹ دیا گیا، جس کی ہم نے پرزور مخالفت کی اور ابھی بھی مخالفت کر رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو ضرورت ہے، وہ بچے بھی ہمارے ہیں جو میرپور خاص میں پڑھ رہے ہیں، نوابشاہ میں پڑھ رہے ہیں، لاڑکانہ شکارپور میں پڑھ رہے ہیں، سکھر میں پڑھ رہے ہیں، آپ وہاں پر 2000 ارب روپیہ آپ کو ملتا ہے، 713 ارب روپے بجٹ ہے آپ کا سندھ گورنمنٹ کا ایجوکیشن کا، تو آپ وہاں پر انجینئرنگ کالج اور میڈیکل کالجز بنائیے۔ کراچی جو 3.5 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے، جس میں 4 سرکاری کالجز ہیں، ان 4 سرکاری کالجز میں کراچی کے بچوں کو پڑھنے دیں۔ تو ہم نے اس پر فارمولہ دیا کہ جس بچے کے والدین کا ووٹ کراچی میں 10 سال سے رجسٹرڈ ہے وہ کراچی آئٹ ہے۔ جو 36% بچے پاس ہوئے یا 35% ہوتے ہیں، کبھی 34% ہوتے ہیں، ہم نے پوری کیلکولیشن کی کہ ہمارا بچہ جب اسکول میں ایجوکیشن لیتا ہے تو 13 سال پڑھتا ہے، پری نرسری کنڈر گارڈن، یہ وہ میٹرک تک جاتا ہے، اور 13 سال کے اندر وہ فیس جو دیتا ہے وہ اینول فیس ملا کر 14 سال کی فیس دیتا ہے۔ اس میں سے 20 بچہ میٹرک میں فیل ہو جاتا ہے 100 میں سے۔ اس کے بعد جب وہ فرسٹ ایئر میں جاتا ہے تو اس میں سے مزید 53 بچہ فیل ہو جاتا ہے۔ یعنی جس بچے کے والد نے 15-16 لاکھ 17 لاکھ روپے خرچ کر کے اس کو میٹرک کرایا، میٹرک تک اس کو لے کر آیا، تو وہ 20 بچہ وہاں فیل ہو گیا، 53 ہو گیا فرسٹ ایئر میں۔ باقی آپ کے پاس 27 بچے بچے، 27 میں سے 10 بچے ایم ڈی کیٹ کا امتحان دینے کے اہل ہی نہیں ہوتے۔ جو 17 بچے باقی بچتے ہیں، وہ 17 بچے جب ایم ڈی کیٹ کا ایگزام دینے کے لیے جاتے ہیں تو اس میں سے ڈومیسائل اور پاس ہونے کے مراحل سے گزر کر صرف 7 بچہ 100 میں سے جاتا ہے انجینئرنگ کالج اور یونیورسٹیز میں۔ لاڑکانہ کا بورڈ ہے، سکھر کا بورڈ ہے، وہاں ریشیو بہت زیادہ ہوتا ہے بچوں کے پاسنگ ریشیو کا۔ اس کی کیا بنیادی وجہ، کیا کوئی ہے تعصب پر مبنی سیاست ہے اس میں کوئی؟ سندھ کے جتنے بھی بورڈ ہیں، کراچی کے علاوہ 6 بورڈ ہیں، ان 6 بورڈز میں پیپرز آؤٹ اور نقل کھلے عام ہو رہی ہے۔ پیپر چیکنگ بھی جو ہے وہ لینینٹ ہوتی ہے، مطلب ایڈوانٹیج دے دیتے ہیں، لیکن فرسٹ ایئر کے اندر انتہائی سخت۔ کیوں سختی ہے کہ فرسٹ ایئر میں آ کر اب اس کا ہو گیا میڈیکل اور انجینئرنگ کالج کی سیٹوں کا مسئلہ، تو وہاں کھلے عام نقل ہو رہی ہے۔ ایم ڈی کیٹ میں بھی کھلے عام 2 سال سے 3 سال سے ہم اس پہ شور مچا رہے ہیں، تو اس میں بھی نقل ہو رہی ہے، اور جس بچے نے 82% لیا ایم ڈی کیٹ کے اندر، اس کو فزکس کی اسپیلنگ نہیں آتی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ہم نے مطالبہ کیا اسٹوڈنٹ پیرنٹ فیڈریشن نے کہ جو ہمارے چیک شدہ پرچے ہیں وہ ہمیں واپس کر دیں۔
जो हमारे चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड हैं शरफ अली शाह, उन्होंने इंटर बोर्ड का भी चार्ज संभाला, मीर हुसैन कादरी को अहदे से हटाया गया, तो उस वक्त उन्होंने ये बात की मीडिया से गुफ्तगू के दौरान ही कि बच्चे जो है गाने लिख कर आ रहे हैं, कहानियाँ लिख कर आ रहे हैं, और ये भी उन्होंने बताया कि एक बच्चा तो पैसे भी वहाँ रख कर आया, पेपर के जो अंदर 1000 रुपये का कोई नोट पाया गया। तो इसका क्या समझ क्या है ऐसा कि कराची के बच्चे वहाँ ये लिख कर आते हैं गाने और ये सारा कुछ? उन्होंने बिल्कुल सही कहा, मैं उनकी बात की तायद करता हूँ कि बच्चे गाने भी लिख कर आते हैं, खुशामदे भी लिख कर आते हैं, रिक्वेस्ट भी लिख कर आते हैं, 1000 का नोट भी रखा गया होगा, बिल्कुल हुआ होगा, लेकिन 80,000 बच्चों ने तो ये सब कुछ नहीं किया ना। इस पर डिस्कशन हुई कि आप कॉपियाँ वापस दें, जो गानों वाली कॉपियाँ। हाँ, हमने उनसे कहा कि हमें पर्चे वापस चाहिए, लेकिन जो ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहा हूँ कि जो पिछले चेयरमैन थे नसीम शाह साहब, उन्होंने कहा कि हमने 70 ग्राम के पेपर पर कापियाँ छपाई थी, जो असेसमेंट कापियों का हमारे पास रिकॉर्ड में मौजूद है 65 ग्राम की 60 ग्राम की कापियाँ पड़ी हुई हैं। हो क्या रहा है, 1 लाख रुपए की कापी बिकती है। अब ये सिर्फ मैं प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग का बता रहा हूँ कि ये तकरीबन 80,000 है। चेयरमैन साहब से मेरी बात हुई कि ये जो फेसबुक पेजेस बने हुए हैं और जो ग्रुप बने हुए हैं जहाँ पर लोग खुलेआम पैसे मांग रहे हैं, आपने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? आपने साइबर क्राइम को, FIA को कौन सा लेटर लिखा? तो कोई लेटर अगर लिखा भी है तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो। अच्छा सर, हटाने का तो चलता है, रोजाना चेयरमैन चेंज होते हैं इंटर बोर्ड के, तो ये मुझे बताएं, हटा दिया भी जाता है, मुअत्तल भी हो जाते हैं, लेकिन कहानी वही रहती है। मैं वही अर्ज इसकी करूं, क्यों मेरी चेंज पूरी नहीं? बात सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि उनके ऊपर FIR क्यों नहीं कटी? जिस खातून जरीना बलोच जो डिप्टी कंट्रोलर थी, जो असेसमेंट की इंचार्ज थी, जो कमेटी के सामने पेश नहीं हुई और अपने नेटिव सिटी मीरपुर खास में जाकर बैठ गई, उसी जरीना बलोच को दे दिया आपने चार्ज। किसका? कंट्रोलर एग्जामिनेशन। जो इस दफ़ा के रिजल्ट आए वो जरीना बलोच के, उसमें नाम लेकर कह रहा हूँ। तो ये सारी सूरत हाल के बाद अब जब रिजल्ट आया तो इस दफ़ा फिर वही किराया हुआ। इंटर बोर्ड वालों का अगर ये मौक़िफ़ मैं मान लेता हूँ, देखिए 2 मौक़िफ़ हैं। हमारा मौक़िफ़ ये है कि असेसमेंट गलत हुई, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ का मौक़िफ़ है कि असेसमेंट गलत हुई। उन्होंने कहा हम पर्चे दिखा देंगे, ये 35 लाख पर्चे दिखा देंगे वो, तो ज़्यादा बेहतर हल ये कि पर्चे वापस कर दें, हम खुद असेस कर लेंगे और स्क्रूटनी ना कराएं, बल्कि इस हमारे मुतालबे के बाद जो आज की ताज़ा तरीन खबर है वो ये है कि इंटर बोर्ड ने जो स्क्रूटनी की फ़ीस, हमने कहा कि पहले 400 थी, आपने उसको 500 किया, 500 से 1000 करके फिर 500 कर दिया कि हमने रियायत कर दी, महंगा करके सस्ता कर दिया। आज उन्होंने कहा ये स्क्रूटनी की फ़ीस 0 कर दी, वज़ीर आला साहब ने कहा। अच्छा, अब आपने 0 भी कर दी, वो हमारे मुतालबे में कि हमारे पर्चे वापस करें। आपके इस चैनल के तवस्सुस से मैं तमाम फर्स्ट ईयर के तलबा को, सेकंड ईयर के तलबा को, लास्ट ईयर के तलबा को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप इंटर बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा अपने पर्चे वापस करने के लिए एप्लीकेशन जमा कराएं। कोर्ट में भी जा रहे हैं कि हमें पर्चे वापस चाहिए। कि जो इंटर बोर्ड के चेयरमैन से मैंने मीटिंग की, तो मेरी मीटिंग के बाद उन्होंने एक एमरजेंसी मीटिंग कॉल की जो 3 घंटे चलती रही। उसमें फ़ैसला ये हुआ कि जितने बच्चे भी स्क्रूटनी के लिए एप्लीकेशन देंगे, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, उन सबको हम पास कर देंगे। मसले का हल जो हमने चेयरमैन साहब से भी कहा था कि आप MCQs पर मबनी पेपर दीजिए, विंडो खुलेगी, ऑनलाइन पेपर देगा। 5 साल के बच्चे के हाथ में हमने मोबाइल दिया हुआ है, उसको सब पता है कैसे चलेगा, 100 सवालों के जवाब देगा, चाहे कितनी भी नकल कर ले, रिजल्ट मेरिट पर उसको शाम को ही मिल जाएगा।